اختلاف ہوتا ہے نا مسلمانوں میں، اختلاف ہو جاتا ہے کہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ کیسے ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی کے بارے میں بھی اختلاف ہو جاتا ہے، آپ کے علم کے بارے میں، آپ کی جنس کے بارے میں، آپ کی ذات کے بارے میں اختلاف ہو جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نور من نور اللہ تھے، آپ نور تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نور مجسم تھے، بشر نہیں تھے، نور تھے۔ تو اختلاف کا حل ہم صحابہ کرام سے کروا لیتے ہیں، صحابہ کرام کا جو عقیدہ ہے وہ ہم بنا لیتے ہیں تاکہ ہم ہدایت پر ہو جائیں، ہمیں یہ بات یقینی طور پر معلوم ہو جائے کہ ہمارا مسلک، منہج، موقف برحق ہے، کیونکہ صحابہ کا یہ مسلک اور منہج ہے۔ تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، یہ مسند احمد کی بالکل صحیح حدیث ہے، ایک تو قرآن کی آیت بھی ہے نا، قل انما انا بشر مثلکم، اے نبی آپ خود اعلان کیجئے کہ میں تمہاری طرح کا بشر ہوں، یعنی جنس اور ذات کے اعتبار سے، شان اور مقام میں نہیں۔ شان اور مقام تو کسی انسان کی بعد والوں کی صحابہ کے برابر بھی نہیں ہو سکتی، نبی جیسی کیسے ہو سکتی؟ جنس سے، بشر ہونے کے اعتبار سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں، عام انسانوں جیسے ہیں، یہ بات قرآن نے بھی بتائی۔ تو لوگ کہہ دیتے ہیں کہ یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ازراہ عاجزی کہا ہے، یہ عاجزی اور انکساری کا اظہار تھا کہ میں بشر ہوں، حالانکہ آپ بشر نہیں تھے، نعوذ باللہ، یہ تعویل کرتے ہیں۔ تو بات پھر وہی ہے کہ صحابہ معیار حق ہیں، صحابہ کرام تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے عاجزی کا اظہار نہیں کرتے تھے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور مقام بالکل اسی طرح بیان کرتے تھے جس طرح کتاب و سنت میں بیان ہوا ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کی مراد تھی وہی کرتے تھے نا۔ تو ہم صحابہ کرام سے پوچھتے ہیں، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو فرماتے ہیں قرآن کے بقول کہ میں بشر ہوں، یہ بطور عاجزی اور انکساری ہے یا حق حقیقت ہے؟ تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، کانا بشرا من البشر، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں میں سے ایک انسان تھے، بشر تھے۔ دیکھیں ہمارا مسئلہ حل ہو رہا ہے، صحابہ کو معیار ایمان بنایا ہے، عقیدہ صحابہ والا اپنانا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر ماننا پڑے گا۔ آپ کو جنس بشریت سے خارج کرنا یہ صحابہ کرام کے مسلک اور منہج کے خلاف ہے، لہٰذا کیوں نہیں ہم صحابہ کرام کو معیار بنا لیتے؟ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے بڑھ کر کون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتا ہو؟ لوگ تو خلوت میں جلوت میں جانتے تھے نا، مجلس میں جانتے تھے، باہر مسجد میں جانتے تھے، یہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا تو خلوت کی بھی ساتھی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی چیز سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے چھپی ہوئی نہیں تھی۔ وہ یہ فرماتی ہیں کہ کانا بشرا من البشر، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نور نہیں بشر تھے۔ کیوں نہیں ہم صحابہ کے عقیدے کو اپنا لیں؟ آج لوگ یہ عقیدہ بناتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نور مجسم تھے، آپ نور ہدایت تھے، اس میں کسی مسلمان کو کوئی شبہ نہیں۔ نور ہدایت یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن و سنت کی جو تعلیمات تھیں ان کے ذریعے پوری دنیا کو روشن کر دیا، جہالت کے اندھیروں کو ختم کر دیا، آپ نور ہدایت ہیں، اس میں کسی مسلمان کا کوئی اختلاف نہیں۔ لیکن اگر کہا جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ذات کے اعتبار سے نور تھے، آپ کے جسم مبارک سے روشنی پھوٹتی تھی اور آپ کے حجرہ مبارک میں کبھی اندھیرا نہیں ہوتا تھا، تو یہ ایسا موقف اور مسلک ہے جو صحابہ کے موقف اور مسلک کے خلاف۔ صحابہ کرام کیا بیان کرتے؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ فجر کی نماز کے لیے ایک اور مسئلہ بھی آ گیا، نماز کے اوقات کا بھی آ گیا، درمیان میں ہی دو مسئلے حل ہو گئے۔ صحابہ کرام بیان کرتے، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز اس حالت میں پڑھاتے تھے کہ مکمل اندھیرا چھایا ہوتا تھا، روشنی ہونے سے پہلے پہلے مکمل اندھیرے میں فجر کی نماز پڑھاتے تھے، اتنا اندھیرا ہوتا تھا کہ ما یعرفن من الغلس، خواتین بھی نماز کے لیے آتی تھیں۔ تیسرا مسئلہ بھی حل ہو گیا۔ صحابہ کرام کا مسلک اپنانا ہے نا، فجر کی نماز کا وقت بھی طے ہو گیا کہ فجر کی نماز کا وقت صحابہ کرام کیا بیان کرتے ہیں،
اندھیرا ہوتا تھا، اندھیرا ہوتا تھا۔ دوسرا مسئلہ، صحابہ کرام کا مسلک ثابت ہو گیا کہ عورتیں مسجد میں نماز کے لیے آ سکتی ہیں، اور عورتیں آتی تھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی اور بعد میں بھی۔ فرماتی ہیں کہ وہ عورتیں سخت اندھیرے کی وجہ سے ساتھ کھڑی ہوئی عورت کو بھی پہچان نہیں پاتی تھی، اتنا اندھیرا ہوتا تھا کہ عورتیں ایک دوسرے کو پہچان نہیں پاتی تھی ساتھ کھڑے ہونے کے باوجود، کیونکہ اندھیرا ہوتا تھا۔ دوسرا مسئلہ، مسلک محدثین، مسلک صحابہ کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثاروں اور وفاداروں کا مسلک کیا ہے؟ اور تیسرا مسئلہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نور مجسم نہیں تھے، آپ کا جسم نور کا نہیں تھا، ورنہ صحابہ کرام جہاں موجود ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جماعت کروا رہے ہوں، آپ کے جسم سے اگر روشنی نکلتی تھی تو وہاں اندھیرا تو نہیں ہونا چاہیے تھا نا۔ پھر حجرے میں اندھیرا ہوتا تھا، یہ بات سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حجرے میں تھیں۔ کہتی ہیں کہ میں نے دیکھا ایک رات میں اچانک بیدار ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ بستر پہ سوئے تھے، جب بیدار ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بستر پہ نہیں تھے، اور ان دنوں میں گھروں میں چراغ نہیں ہوتے تھے، غربت کا عالم یہ تھا کہ تیل کہاں سے لاتے کہ چراغ کو جلاتے، گھروں میں مہینہ مہینہ فاقے پڑتے تھے، کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تھا تو چراغ جلانے کے لیے تیل کہاں سے لاتے۔ یہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ ان دنوں میں گھروں میں چراغ نہیں ہوا کرتے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بستر مبارک پر نہیں تھے۔ مجھے تشویش لاحق ہوئی کہ اٹھ کر کہاں چلے گئے ہیں، شاید گھر سے باہر چلے گئے ہیں، تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنے کے لیے ایسے ہاتھ مارا، حجرے میں چھوٹا سا حجرہ تھا، اتنا چھوٹا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز پڑھتے اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سوئی ہوتی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیام کرتے، جب سجدے میں جانا ہوتا ٹانگیں لمبی کی ہوتی، ہاتھ لگاتے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اپنی ٹانگوں کو سمیٹتی تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرتے۔ اتنی یعنی تنگی تھی حجرے کی، حجرہ اتنا چھوٹا تھا، تو کہتی ہیں کہ میں نے ایسے ہاتھ مارا مجھے پتا چلے کہ کمرے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کہ نہیں۔ اب دیکھیں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کیا کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم نور کا نہیں تھا۔ اب لوگ کہتے ہیں جی یہ جو نبی کی شان یا نبی کا مقام یا نبی تشریف لاتے ہیں نا تو وہابیوں کو نظر نہیں آتے، کیوں؟ وہابیوں کی آنکھیں نہیں دیکھنے والی، چلو ہماری آنکھیں تو نہیں دیکھنے والی نا، تو کیا سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی آنکھیں بھی نہیں دیکھنے والی تھی؟ ہمارا مسلک اور موقف اور منہج وہ ہے جو صحابہ کرام کا تھا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا تو نبی کے نور کو دیکھتی نا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو سیدہ عائشہ صدیقہ کا عقیدہ تھا وہ ہمارا عقیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم نور نہیں تھا، آپ کا علم نور تھا، پوری کائنات سے جہالت اور گمراہی کے اندھیرے آپ نے ختم کر دیے، آپ نور ہدایت تھے، نور مجسم نہیں تھے۔ تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کہتی ہاتھ مارتے مارتے میرا ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں مبارک پر پڑا، آپ کے قدم مبارک، پھر مجھے پتہ چلا کہ آپ کمرے میں حجرے میں موجود ہیں اور نماز پڑھ رہے ہیں اور سجدے کی حالت میں ہیں، اس لیے آپ کے دونوں پاؤں ملے بھی ہوئے ہیں اور جڑے بھی ہوئے ہیں، کھڑے بھی ہوئے ہیں سجدے کی حالت میں۔ یہی آج ہمارا عقیدہ ہے نا، اسی وجہ سے ہمیں گستاخ کہتے ہیں کہ نبی کے نور کو نہیں مانتے، ہم گستاخ ہیں کہ نبی کے نور کو نہیں مانتے۔ کیا صحابہ بھی گستاخ ہیں؟ نعوذ باللہ، وہ بھی نبی کے نور کو نہیں مانتے تھے۔ کس نور کو مانتے تھے؟ نور ہدایت کو مانتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات یا جنس یا آپ کے جسم کو نور نہیں مانتے۔